بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مركز العلوم والحكم للدعوة والإرشاد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى: أمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وقال تبارك وتعالى: نارا تلظى. صدق اللہ العظیم. پیارے ساتھیوں اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان و فضل ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو مسلسل رمضان کی ان راتوں میں دینی باتیں سننے کے لیے اس مبارک مکان میں جمع کرتے ہوئے آ رہا ہے، اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طریقے سے ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع کریں اور ہم تمام کو جہنم سے چھٹکارا نصیب کریں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو بقیہ ان رمضانی راتوں میں عبادت کرنے کی اور لیلۃ القدر حاصل کرنے کی توفیق بخشیں، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان لوگوں میں سے کر دے جن کے گردنوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے چھٹکارا عطا کیا ہے. عزیز دوستو، ہم نے کل کی مجلس میں آخرت کے تعلق سے چند اہم باتیں سنی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آخرت کے وقت اللہ تعالی جو نیکوکار ہیں ان لوگوں کو جنت میں ڈالے گا، اور جنت کے محاسن، جنت کے مناظر، جنت کے وہ خوشنما علاقے ایسے ہیں جس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے تعلق سے کسی انسان کا دل اب تک سوچ نہیں پایا، اور نہ کسی انسان کا نظر اسے دیکھا ہے، نہ کسی شخص نے اسے محسوس کیا ہے. یہ ہے جنت جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو نصیب کرے گا. لیکن آج ہم جنتیوں کے تعلق سے بحث کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ آج ہم آپ کے سامنے جہنم کی حقیقت کے تعلق سے، جہنم کے ہولناکیاں، جہنم کیسی جگہ ہے، یہاں پر کیا کیا ہوگا، اس تعلق سے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہیں. جہنم جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے: انہا ساءت مستقرا و مقاما. جہنم ایک ایسی جگہ ہے مختصر طور پر جو انتہائی بدترین جگہ ہے، جہاں پر آدمی رہ نہیں سکتا. وہ کسی ایک شخص کے لیے، کسی ایک انسان کے لیے رہنے کی جگہ بن نہیں سکتی. انتہائی زہریلی ہے اور انتہائی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جہنم کے تعلق سے ڈھیر سارے آیات نازل کیا ہے. جہنم کیسی ہوگی، آئیے آج آپ کے سامنے میں چند آیات اور چند باتیں حدیث سے جہنم کے تعلق سے پیش کروں. جہنم کی کئی نامیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے. اس میں سے ایک نام ہے جہیم، اس میں سے ایک نام ہے جہیم، اصحاب الجحیم. جہیم کئی جگہ آیا ہے.
جہنم اللہ تعالیٰ جہنم کو اس وجہ سے یہ نام دیا ہے چونکہ جہنم کے اندر انتہائی گرمی ہوگی، انتہائی گرمی ہوگی، اور جو لوگ اس کے اندر رہیں گے ان لوگوں کو ہمیشہ تنگی محسوس ہوگی اور گرمی ان کو ایسے ڈھانکے گی کہ ان کا جسم کالا اور سیاہ ہو جائے گا۔ جہنم ایک نام ہے۔ دوسرا نام ہے الحطمہ، وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ جہنم کا ایک نام یہ بھی ہے کہ یہ الحطمہ ہے۔ الحطمہ کے مطلب ہے چکنا چور کر دینے والی، چکنا چور کر دینے والی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہنمیوں کے ہڈیوں کو اللہ تعالی جہنم کے اس علاقے میں ڈال کر ان کے ہڈیوں کو چکنا چور کر دے گا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مقرر کر رکھا ہے جو جہنمیوں کے ہڈیوں کو پھوڑیں گے، جہنمیوں کے جسم کے ہر اعضاء کو چیرا جائے گا، چکنا چور کیا جائے گا۔ اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ہے الحطمہ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر الحطمہ کی دوسری تفسیر سناتا ہے، الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ یہ حطمہ جو چکنا چور کر دینے والی ہے، یہ کیا چکنا چور کرے گی؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دہکتی ہوئی آگ بنائی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے ہڈیوں کو اور جسموں کو پھوڑنے کے لیے تمام قسم کے اسباب مہیا کیے ہیں۔ یہ ایک نام ہے جہنم کا الحطمہ۔ دوسرا نام ہے ہاویہ، امہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ جہنم میں جب جہنمیوں کو پھینکا جائے گا، جہنم میں جہنمیوں کو پھینکا جائے گا، جنت میں عزت کے ساتھ داخل کیا جائے گا، ان کا استقبال کیا جائے گا، لیکن جہنم میں انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنمیوں کو کھینچتے ہوئے ملائکہ لے کر جائیں گے، کھینچتے ہوئے۔ جیسے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں پولیس والے چوروں کو کھینچ کر لے کر جاتے ہیں، لیکن وہاں کی رسوائی، وہاں کی ذلت یہ ہوگی کہ تمام لوگوں کے سامنے آپ کے گردن کو کھینچ کر اللہ تعالیٰ لے کر جائے گا، نعوذ باللہ، جہنمی کے گردن کو کھینچتے ہوئے، ملائکہ کھینچتے ہوئے لے کر جائیں گے اور جہنم اٹھا کر اس آدمی کو پھینکیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم نیچے ہے، پھینکا جائے گا، اور جہنمی جو جہنم میں گرے گا وہ اپنے سر کے حصے کو آگے رکھتے ہوئے گرے گا اور جہنم کے گہرائی میں جا کر اس کا سر ٹکرائے اور ادھر اسے عذاب ہوگا، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتہائی کھولتا ہوا پانی اور انتہائی گرم آگ رکھا، نار حامیہ، ایسا آگ جو کیا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں فرق۔ کل ایک بات آئی تھی کہ جہنم کی آگ اگر آپ لائیں اور اسے 70 مرتبہ بجھائیں تو دنیا کی آگ بنتی ہے، ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے جو انتہائی اذیت دے گی، سختی ہوگی اس کے اندر، لیکن یہ موت دینے کی قابل اس کے اندر نہیں ہوگی، یہ موت نہیں دے گی، آدمی کو جھلسائے گی، کالا کرے گی، لیکن موت نہیں آئے گی۔ لیکن دنیا کی آگ کیا ہے، ایک حد کے بعد انسان کو موت آ جاتا ہے، وہ درد محسوس کرنے کا قابل نہیں رہتا تو وہ مر جاتا ہے۔ لیکن جہنم میں اللہ تعالیٰ انسان کو درد جھیلنے کی طاقت دے گا، وہ مسلسل درد جھیلتا رہے گا، جھیلتا رہے گا، جھیلتا رہے گا، اور اس کی چمڑیوں کو بدلتے رہیں گے ملائکہ۔ تو جہنم کی آگ کیا ہے، موت دے نہیں سکتی۔ دنیا کی آگ کیا ہے، ایک لمٹ کے بعد، ایک حد کے بعد اس آدمی کو موت آ جاتی ہے۔ تو ایک نام ہے ہاویہ، جو گہری ہوگی، اور کل ہم نے سنا کہ جہنم کی گہرائی کیا ہے، 70,000 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، اچانک ایک کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، کیا لوگوں تم لوگ جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں، یہ جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا جو 70,000 سال تک گرتا رہا، اب آ کر وہ اپنے آخری مرحلے کو پہنچا ہے اور زمین میں ٹکراتا ہے۔
جہنم کی گہرائی میں آ کر ٹکرا رہا ہے، جو آواز اللہ تعالیٰ نے مجھے اور تم کو سنائی ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کو ڈھیر سارے کرامات اور ڈھیر سارے معجزات دیے گئے جس کے ذریعے سے ان کے ایمان پختہ ہو گئے۔ لیکن ہم بدبخت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت دور بہت دنوں کے بعد پیدا کیا ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم ایمان پیدا کریں اور اللہ کے راہ میں لڑیں اور اللہ کے راہ میں اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کریں تو آج بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبریاں سنائے گا ضرور بھی ضرور۔ تو ایک تیسرا نام ہے ہاویہ، چوتھا نام ہے جہنم کا جو قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے سقر۔ جہنم کا ایک دوسرا نام ہے سقر۔ یہ سقر کیا ہے؟ یہ سقر ایسی جگہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں مختلف علاقے ہیں، ایک ایک علاقے کا ایک نام ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتا ہے کسی نہ کسی علاقے کا ذکر کرتا ہے، اور ہر آدمی کو اس کے عذاب کے مطابق، اس کے غلطیوں کے مطابق، اس کے گناہوں کے مطابق ایک ایک جگہ ملائکہ اسے لے کر گھومیں گے۔ ایک جگہ جائے گا، وہاں پر ایک مدت بتائے گا، اس کے بعد اسے عذاب کی ایک دوسری کیٹیگری دکھائی جائے گی جہاں پر وہ ایک مدت تک رہے گا، پھر اسے عذاب کی ایک تیسری کیٹیگری دکھائی جائے گی جہاں پر ایک مدت تک رہے گا۔ اس طریقے سے جہنم میں وہ پھرتا رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو سقر ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالی تنگی، ایک دم تنگ آدمی محسوس کرے گا، کشادگی نہیں ہوگی، تنگی محسوس کرے گا۔ اگر آپ کو 1 فٹ کی جگہ کھڑا کر بند دیا جائے، اور کہا جاتا ہے کہ بعض جل ایسے بھی ہیں جو صرف 1 فٹ کے ہیں، بس آدمی کو ہلنے ہدرنے کی کوئی امکانات نہیں، ایسی تنگی ہوگی اس علاقے میں۔ جہنم کا ایک 5واں نام ہے لظا، نار تلظا نزاعۃ للشوى، ایسی دہکتی ہوئی آگ ہوگی جسے ملائکہ بھڑکاتے ہوں گے۔ جب بھی آگ دہک کر ٹھنڈی پڑ جائے گی، ملائکہ فوراً آئیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، جو آگ کو آ کر بھڑکائیں گے۔ آگ بھڑکے گی تاکہ جہنمیوں کو اور اذیت زیادہ ہو اور وہ جھیلے اور تکلیف برداشت کرے۔ تو یہ جھلسا دینے والی آگ، جلا دینے والی آگ کا نام ہے نارن تلظا۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے آگ کی 2 قسم ہیں، ایک پیلا پن ہے اس کے اندر، ایک ہے نیلا پن۔ آگ میں 2 قسم کے فلیم ہیں، ایک ہے یلو، ایک ہے بلو۔ تو یہ جو بلو ہے اسے کہا جاتا ہے لظا، اسے کہا جاتا ہے نارن تلظا۔ اور جہنم کی آگ ایسی ہوگی، اور آپ کو معلوم ہے جو یہ نیلے رنگ کی آگ ہے یہ زیادہ تپش والی، زیادہ گرمی والی ہے۔ تو یہ آگ کو جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے، جہنم میں یہ آگ ہوگی نارن تلظا۔ سعیر، جہنم کا ایک دوسرا نام ہے سعیر، جس کے اندر مختلف قسم کے گیسز، مختلف قسم کے زہریلے ہوائیں ہوں گی جسے جہنمی سونگیں گے، جس کے ذریعے سے ان کا سینہ، ان کا پیٹ زہر سے بھر جائے گا، ان کے جسم میں مختلف قسم کے بیماریاں اور مختلف قسم کے دبل پھوٹ آئیں گے جسے وہ سونگتے رہیں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ جہنم کا ایک دوسرا ایک نام ہے جس کا نام ہے زمہریر۔ یہ ایسا جہنم ہے جس کے اندر انتہائی سردی ہوگی، ایک طرف انتہائی گرمی، ایک طرف ہے انتہائی سردی، جس سردی کو آپ جھیل نہیں سکتے، جس ٹھنڈی کو آپ جھیل نہیں سکتے، اسے کہا جاتا ہے زمہریر۔ اللہ تعالیٰ جنت کے تعلق سے کہتا ہے جنت میں جنتی لا يرون فيها شمس ولا زمہریرا، جنت میں جنتی نہ کبھی سورج کو دیکھیں گے اس کی تپتی ہوئی دھوپ کے ساتھ، نہ وہ انتہائی سردی والی ہو۔ تو اس کے برعکس جہنم ایسی ہے جس کے اندر بعض ایسے علاقے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے انتہائی ٹھنڈا بنایا ہے۔ آدمی ادھر جائے گا ٹھنڈی سے اس کے ہڈیاں اور اس کے چمڑیاں پھٹنے لگیں گے۔ معمولی اگر ڈگری 10 ہو جائے، 15 ہو جائے تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سمر بہت اچھا تھا، بھائی سمر ہم جھیل لے سکتے ہیں، سردی جھیل نہیں سکتے۔ صحیح بات ہے، سردی جو ہے یہ انتہائی مہلک ہے اور بعض علاقوں میں بعض لوگوں کے چمڑیوں کو پھاڑ دیتی ہے، اور یہ سردی جو ہے اگر ہڈی میں پہنچ جائے تو آدمی کے ہڈیاں کھوکھلے اور کمزور پڑ جاتے ہیں اور جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، اور آدمی کو مختلف قسم کی بیماریاں آتی ہیں۔ یہ ٹھنڈی کی دنیا کی،
آپ تصور کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں کیسی سردی رکھا ہوگا، کیسی اس کی ٹھنڈی ہوگی. اللہ المستعان، اللہ ہم ان تمام چیزوں سے بچائے. جہنم کی وسعت، جہنم کتنی بڑی ہوگی. کہا جاتا ہے کہ جہنم کے بارڈرز، جہنم کے جو بارڈر ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے 4 دیواریاں بنائی ہیں، اور ایک ایک دیواری انتہائی بڑی دیوار ہے، اور ہر 2 دیوار کے بیچ میں 40 سال کا فاصلہ ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں یہ صرف باؤنڈریز ہے، یہ صرف باؤنڈریز ہے. اور جہنم کتنی بڑی ہوگی، اللہ اکبر، اللہ بہتر جانتا ہے. اور جہنم میں اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو جھونکے گا، جہنم میں ان لوگوں کو کھینچ کر لایا جائے گا، تو جہنم کے اندر جہنمیوں کے جسموں کو بڑا کر دیا جائے گا. وہ لوگ دیو ہیکل ہو جائیں گے تاکہ عذاب زیادہ جھیلیں. دنیا کے جسم عذاب جھیل نہیں سکتے، تو اس لیے جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جسم دے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کے دانت، ایک جہنمی، ادنا جہنمی کے دان جو ہوتے ہیں، ایک ایک دان جو ہے چٹان کے برابر ہوگا. اور بعض جہنمیوں کے دانت جو بڑے دانت ہیں وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا. بہت بڑے جسم والے ہوں گے تاکہ عذاب ویسے جھیلیں، تاکہ آگ کی تپتی ہوئی وہ پریشانیاں اور آگ کی تپتی ہوئی تپش جو جھلسا دینے والی ہے اسے جھیل سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے جسموں کو بڑا کر دے گا. اور بعض جہنمی ایسے ہوں گے ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا کر دے گا، اور کان کے لو اور کھاندے کے درمیان ڈھیر سارے آگ کے وادیاں ہوں گے، ڈھیر سارے فائرس آف ویلیز آف فائرس، مختلف قسم کے وادیاں اس کے جسم میں ہوں گی جس میں سے جو ہے آگ پھوٹتا ہوا نکلے گا. یہ کیا ہے، حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے. اور کل ہم نے بتایا کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ جب قیامت قائم ہوگی جہنم کو کھینچ کر لائیں گے ملائکہ، 70,000 ملائکہ کھینچ کر لائیں گے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم کے 70,000 بانگیں ہوں گی، باغیں جیسے گھوڑ کے باغ ہے اس طریقے سے جہنم کے باغیں ہیں، اور ہر باغ کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے. 70,000 باغیں ہیں اور ہر باغ کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے. جب جہنم آئے گی چیخے گی، لہم تیقظ و زفیرہ، جہنم کے لیے جو ہے چیخ ہوگی، انتہائی چیخے گی اور جھنگاڑے گی، جس کی آواز سنتے ہی جہنمیوں کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے. تو جہنم کے ہولناکیوں میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کیسے جہنم کی چیخ ہوگی. ایسے چیخے گی جیسے بتایا میں کہ جہنمیوں کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے. اور بعض لوگوں کے لیے ایسا چیخ ان کو بھیانک انداز سے سنایا جائے گا جن کے دل حدرتے ہوں گے، لیکن موت نہیں آئے گی. اگر دنیا ہوتا تو آدمی سیکنڈ میں مر جاتا، لیکن ادھر موت نہیں آئے گی. جہنم چیخے گی اور بھیانک آوازیں ہوں گی جہنم کے اندر. ایک ایک جہنمی بہت تیزی سے چیخے گا، اور بعض لوگوں کے لیے انتہائی ہچکیاں لے گا پیاس کی وجہ سے. انتہائی گرمی جب ہو جائے گی تو اس کے حلق سوکھ جائے گا جہنمی، تو وہ ہچکیاں لے گا. جب ہچکیاں لیں گے جہنمی، تو آس پاس کے جہنمی ان کے ہچکیوں کو سن کر چیخنے لگیں گے، چلانے لگیں گے، بولیں گے کہ کیا بھیانک آواز ہے. اس کے بعد جہنم کے ہولناکیوں میں سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یہ جہنم جو ہے بالمرصاد ہے، یہ جہنم جو ہے گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے. کس کے لیے؟ کفار کے لیے، بدکار لوگوں کے لیے، فاسقین کے لیے، گنہگار لوگوں کے لیے یہ جہنم گھات لگا کر بیٹھی ہے. انتظار میں ہے کہ کب یہ آدمی میرے پاس آئے گا، کب میں اسے جھنجھوڑ دوں، کب میں اسے جھلس دوں. اس کے انتظار میں جہنم ہے. ان جہنم لبالمرصاد، بلا شبہ جہنم جو ہے جس کو ہم نے بنایا ہے یہ جہنمیوں کے انتظار میں بیٹھی ہے. کیوں انتظار میں بیٹھی ہے؟ کیونکہ اسے بتا دیا گیا ہے کہ تو جہنمیوں کو تجھے کھانا ہے. جب جا کر تیرا پیٹ بھرے گا تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے آپ کو بھرنے کے لیے وہ جہنمیوں کا انتظار آج بھی کر رہی ہے. اور یہ ہمارا ایمان ہے میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ، جنت اور جہنم کب کا بنا دیا، اور اب وہ دونوں موجود ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا مشاہدہ کیا ہے، جہنم کو دیکھا ہے.
ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے عبادہ بن صامت. وہ شام کو جاتے ہیں، بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں، ایک کونے میں جاتے ہیں تو ان کو انتہائی زار و قطار سے رونا آ جاتا ہے، چیخ چیخ کر روتے ہیں. ان کے اصحاب پوچھتے ہیں کہ آپ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھایا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم بیت المقدس، یعنی جب معراج کے لیے جا رہے تھے تو بیت المقدس سے جہنم دکھایا گیا تھا. اور اللہ کے رسول اس جہنم کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، اے لوگوں میں نے ایسا جہنم دیکھا ہے، اگر تم لوگوں کو معلوم ہو جائے تم لوگ ہنسنا چھوڑ دو گے، ہمیشہ روتے رہو گے. تو اللہ کے رسول اس جگہ سے جہنم کو دیکھے ہیں تو مجھے وہ جہنم یاد آ گیا. ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن مسعود، ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی تھا جو کیا ہے تندور میں روٹیاں بنا رہا تھا. جیسے ہی ان کی نظر تندور میں پڑی تو ان کا دل اچانک جہنم کی طرف مائل ہو گیا. تو انتہائی زار و قطار سے روتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہے میرے دوستوں جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے اس کے نافرمان بندوں کے لیے. ایک اور ہے صحابی عبداللہ بن مسعود، جو کیا ہے بہت بڑے صحابی ہیں، چوٹی کے مفسر ہیں، عالم ہیں. اب ان کی ایمان کی حالت دیکھیے، جہنم دیکھ کے ہی ان کے اندر یہ خدشہ، یہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے پورے گناہوں کو نلیفائی کر دے، کیلکولیشن سے باہر نکال دے اور میرے پورے نیکیوں کو ختم کر دے اور مجھے جہنم میں ڈال دے. اگر میں جہنم میں چلے جاؤں تو یہ تنور کی جو آگ ہے اس سے کہیں گنا زیادہ ہوگی. اپنے اصحاب کو سناتے ہیں. ایک بہت بڑے تابعی گزرے جن کا نام ربیع، جو بہت بڑے نیک آدمی تھے، جن کے تعلق سے صحابہ کہتے تھے اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیکھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بہت پسند کرتے. انتہائی اچھے اخلاق تھے ان کے. تو ربی کہتے ہیں ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ راتوں میں بستر میں سوتے نہیں تھے، بستر میں لوٹ رہے ہیں، گویا کہ ان کو درد ہے یا پھر کوئی پریشانی. تو ان کے گھر کے ان کے بچے ان سے پوچھتے ہیں، ابا جان آپ راتوں میں کیوں نہیں سوتے؟ تو کہتے ہیں کہ جب بھی میں سونے جاتا ہوں تو مجھے جہنم کی آگ کے تعلق سے قرآن میں جو آیتیں ہیں وہ میرے آنکھوں کے سامنے دوڑنا شروع کر لیتی ہیں. تو میں جیسے ان آیتوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے بے قراری محسوس ہونے لگتی ہے، میں بستر میں اطمینان کے ساتھ سو نہیں پاتا. آج ہم اور آپ دوست ہیں دوستوں، ہم ایسے ماحول میں، ایسی جگہ ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ جہنم جنت کوئی چیز ہے ہی نہیں، بالکل غفلت میں ہے، پورے کا پورا ہم بھول گئے ہیں. میرے دوستو دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، دھوکہ. شیطان ہم لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہے. یہ دھوکہ ایسا ہے کہ آپ کو پورے چیزیں بھلا دی گئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بڑا کوئی موضوع نہیں ہوگا. ہرگز نہیں میرے دوستو، یہ بڑا ہی سنگین موضوع ہے. آپ کو نہیں معلوم کب موت آئے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو موت فلاں وقت مقرر پر آئے گی، جب ہم اتنے ہو جائیں گے، یہ عمریں ہو جائیں گی تو ہم کو موت آئے گی. یہ شیطان کے وسوسے ہیں جو ہمارے دل میں ہے. موت کبھی بھی کسی بھی آدمی کو لے سکتی ہے، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو آپ ہر لمحہ اس جہنم کو یاد کیجئے اور اس عذاب، اس پریشانیوں کے چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد زندگی گزاریے تو آپ کی زندگی نیکوکاروں کی زندگی ہو. تو دیکھیے ربیع بن سعد اپنے بستر میں لیٹ نہیں پا رہے، لوٹ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، کچھ کو ہو گیا ان کو ایسا محسوس ہو رہا. جب لوگ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے جہنم جب بھی یاد آ جائے تو میری حالت یہی ہوتی ہے. تو میرے دوستو ایسے لوگ تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں فتح دی، بڑائی دی. اور ایسے لوگ ہیں جن کے تعلق سے ہم دور دور تک تصور نہیں کر سکتے کہ یہ جہنم میں جائیں گے. لیکن نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ جہنم سے ڈر ہوتا ہے، ہمیشہ. جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کو کھینچ کر لائے گا، بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے اصحاب، بڑے بڑے صلحاء، نیکوکار، تمام کے تمام لوگ جہنم کو دیکھیں گے. جیسے ہی جہنم کو دیکھیں گے خاص طور پر انبیاء پریشان ہو جائیں گے. اور بڑے بڑے انبیاء کی حالت یہ ہوگی، کہیں گے کہ آج میری امت سے مجھے کوئی تعلق نہیں، آج ایسا دن ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے، میری حالت نفسی نفسی کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے چھٹکارا دے دے اس منحوس چیز سے تو کافی ہے میرے لیے. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام چیخیں گے. یہ ابراہیم علیہ السلام جو کیا ہے امام التوحید ہے، جن کو امت کی ہمیشہ فکر تھی.
ایسے نبی ایسے رسول اٹھ کر کھڑ کر کہیں گے اللہ آج کے دن میرا مسئلہ یعنی تیرے اور میرے درمیان کا مسئلہ اس کا مسئلہ طے کر دیا رب، میری امت کے تعلق سے میں کچھ پوچھنے والا نہیں ہوں. چونکہ جہنم ایسی ہے کہ اگر امت کی پریشانی لے لی جائے تو ہو سکتا ہے کہ پھنس جائیں گے اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا. جیسے ہی جہنم میں نظر پڑے گی ان کے جسم کانپنے لگے گی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی حالت ہے. ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ہم جانتے ہیں کتنے بڑے نبی. ان کی یہ حالت ہے میرے دوستوں. اور تصور کیجئے ہم اور آپ اس وقت کیسی حالت میں ہوں گے. ہم بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے سامنے بھی وہ چیزیں آئیں گی. ہماری حالت تصور کیجئے میرے دوستوں، کیسی حالت ہوگی. معمولی دنیا کے بعض مسائل میں اٹک جاتے ہیں تو آدمی چاہتا ہے کہ مر جائیں. آدمی چاہتا ہے کہ اس دنیا سے چھٹکارا مل جائے تاکہ پریشانی سے بچ جائیں. لیکن نہیں، اگر نیک آدمی نہیں ہے تو اس سے بڑے بڑے پریشانیاں اس کے انتظار میں ہیں. اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کتنا بہتر ہے کہ اگر ہم مر جائیں اور ہم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. اذا متنا ترکنا لکان الموت راحت کل شیء. اگر ہم مر جائیں ہم ایسے چھوڑ دیا جائے، مطلب کچھ بھی موضوع نہیں ہے، دوبارہ اٹھانے کا موضوع نہیں ہے، جہنم دوزخ کا موضوع نہیں ہے، تو کتنا اچھا ہوگا. نہیں، ولکن اذا متنا بعثنا نسأل عن كل شيء. مسئلہ یہ ہے کہ مرتے ہی ہم کو ادھر اٹھا دیا جائے گا. ادھر دنیا سے رخصت ہوئے ہم، آپ دوسرے عالم میں آپ کو داخلہ دے دیا جائے گا. وہاں آپ اٹھیں گے تو آپ کو پوری کی پوری چیزیں یاد آئیں گی. آپ کو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ یاد آئے گا جو وعدہ آپ کر اس دنیا میں آئے تھے. کیا وعدہ تھا کہ اللہ ہم دنیا میں تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، دنیا میں جتنی بھی زندگی گزاریں گے نیکوکاروں کو زندگی گزاریں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے. یہ سب وعدے تھے میرے دوستو جو ہم نے اللہ کے پاس کیا ہے دنیا میں آنے سے پہلے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عالم ارواح میں جمع کیا تھا دنیا کے اس عالم سے پہلے، اور ہم تمام سے اللہ تعالیٰ نے قسم لی تھی الست بربکم قالوا شہدنا. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم تمام نے فیصلہ سنایا کہ ہاں یا رب، ہم شہادت دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. ہم ہماری زندگی نیکوکاروں کی اور تیرے اطاعت و فرما برداری میں گزاریں گے. یہ وعدہ کیے کہ ہم جیسے اس دنیا سے منتقل ہو جائیں گے، عالم ارواح کے بعد، عالم دنیا کے بعد عالم القیامہ میں جب پہنچیں گے تو یہ میرے دوستو آپ کو پوری کی پوری چیزیں یاد آئیں گی، اور آپ کو دنیا کی زندگی گویا کہ خواب تھی، بری خواب تھی جو آپ دیکھے ہیں. آپ خواب دیکھتے ہیں، جب کوئی پریشانی آئی تو آپ اٹھ جاتے ہیں. اب جیسے اٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ بچ گیا. کوئی آدمی مجھے مارنے آ رہا تھا، یہ پھسل گیا تھا، گرنے والا تھا پہاڑ سے، اب میں اڑ گیا. آدمی محفوظ، حفاظت محسوس کرتا ہے، کہتا ہے کہ بڑی بری خواب تھی. اسی طریقے سے میرے دوستوں جب قیامت کے دن آدمی کو لایا جائے گا، اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا تو دنیا کی پوری زندگی گویا کہ ایک بری خواب تھی. اور جب وہ قیامت کا منظر دیکھے گا کہے گا کہ جہنم، مطلب یہ جو خواب میں دیکھا تھا یہ بہتر تھا اس عالم سے. تو میرے دوستوں یہ حالت ہوگی. یہ سب کچھ ہم نے وعدہ کر آیا ہے میرے دوستوں. تو دنیا میں آج سب کچھ بھول گئے ہیں. دنیا کی زندگی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ہے، نہیں، بالکل مختصر زندگی ہے. اس کے بعد اللہ تعالی جہنم میں، جہنم کے داروغہ، جہنم کے سردار، جو جہنم کے پورے ایکٹیویٹیز کے سردار ہیں، ان کا نام ہے مالک. نام کیا ہے؟ مالک. اور اس کے علاوہ 19 ایسے ملائکہ ہیں، علیہا 19 19 ایسے ملائکہ ہیں جو جہنم کے دوسرے ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں. اور یہ ملائکہ کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ انتہائی یہ تند خو ہے اور بے رحم ہے. یہ گونگے ہیں، کچھ بھی نہیں سنتے، مارنا پیٹنا ان کا کام ہے. اور ان کے چہرے ایسے بھیانک ہیں کہ جہنمی دیکھتے ہی اس کا کلیجہ کانپنے لگے گا. اور یہ آئیں گے اور روزانہ جہنمی کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب یہ آئیں گے ملاقات کریں گے، اسے خوب ماریں گے. تو ایک مشاہدہ اللہ کے رسول حدیث میں سنایا. اور اس کے بعد جہنمیوں کے کھالوں کو بدلایا جائے گا. یہ بڑی مصیبت ہے میرے دوست. آپ کا کھال جل جل کے جب جھلس جائے گا، کالا ہو جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی. آپ کے کھال کو اتارا جائے گا. یہ جو چمڑی ہے میرے دوستوں، اگر اسے نکال دیا جائے تو آدمی زندہ نہیں رہے گا. آدمی دنیا میں عذاب، یہ پریشانی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ کھال کو روزانہ اتارا جائے گا
اور اس کے بعد نئی کھال چڑھائی جائے گی، اور اس کے بعد پھر اسے جھلسایا جائے گا، پھر اسے جلایا جائے گا، پھر اتارا جائے گا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ لیذوقوا العذاب. جیسے ہی جب بھی ان کے جلد، جب بھی ان کے چمڑیاں، جب بھی ان کے کھال جل کر کالے ہو جائیں گے، راکھ راکھ ہو جائیں گے، ہم دوبارہ ان کو نہیں کھال دیں گے تاکہ عذاب جھیلتے رہیں. کھال بدلنے کا ایک موضوع جہنم میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اور اعوذ باللہ جہنمیوں کے لیے رکھا ہے. اور جہنم میں جہنمی روزانہ موت مانگیں گے، چیخ چیخ کر کہیں گے یا اللہ لیقضی علینا ربک، ہم کو موت دے دے. یہ عذاب کیسی ہے، کب تک جھیلتے رہے، کیوں ہم کو موت نہیں آتی؟ جہنمی چیخیں گے، ایسی چیخ ہوگی جسے سن کر پورے کے پورے جہنمی چیخنا شروع کریں گے، گویا کہ جہنم ایک انتہائی خطرناک منظر بن جائے گا. چیخ اور جھنگارے ہر طرف سے سنائی دیں گے. تو جہنمی روزانہ حدیث میں آتا ہے کہ موت مانگتے رہیں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے نہ رحمان ہے نہ رحیم ہے. اس سے بڑی ذلت کیا ہے دوستو، جو اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کے لیے مختلف قسم کی رحمتیں اور نعمتوں کا وعدہ کرتا ہے. آپ کو نیکیوں پر نیکیوں دیتا ہے. آپ کے جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، اسے اللہ تعالیٰ 50 وقت کی نماز کے برابر بنا رکھا ہے. آپ پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز، لیکن آپ کو 50 وقت کی نماز کا ثواب ملتا ہے. چھوٹا عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر سارے ثواب دیتا ہے. رحمتیں ہیں، کرم میں ہیں، نعمتیں ہیں دنیا میں. یہ سب کچھ دنیا میں ہے. یہ موقع ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بدلا لیں. یہ ایسا دور ہے کہ آپ توبہ کر لیں. اور رمضان کے راتیں آپ کے لیے بالکل تحفہ ہے، تحفہ، تاکہ آپ کو یہ جہنم کے ہولناکیوں سے تو چھٹکارا مل جائے. کم از کم ہمارا ایمان ان اصحاب جیسا ہو جائے جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے جہنم سے چھٹکارا چاہیے. کیونکہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو دیکھتے ہیں، احادیث کا جو ہے ان کا مطالعہ ہے، دیکھتے ہیں کہ کیسے ہولنا کیا. جب یہ آدمی پڑھتا ہے تو اس کی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم اور چہرہ لال سرخ ہو جاتا ہے. تو پوچھنے لگتے ہیں اللہ ہم کو جہنم سے چھٹکارا دے دے، بس ہم کو جنت نہیں چاہیے. جہنم سے چھٹکارا، یہ کیسی مصیبت ہے، کب تک جھیلتے رہیں گے؟ میرے دوستو، یہ دنیا کی زندگی آپ کے لیے فرصت ہے. آپ اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے، اپنے غلطیوں کو دیکھیے. بہت آسان موضوع ہے دنیا میں آپ کے لیے بہت آسانیاں ہیں. غلطی کرتے ہیں توبہ کر لو، نیکی کرتے رہو، اور جو بھی آپ کے حقوق ہیں اسے ادا کرتے رہو، بس آپ کے لیے جنت ہے. بہت آسان موضوع ہے. ہاں، بعض جگہ آپ کو آزمایا جائے گا، بعض جگہ آپ کو پریشانی آئے گی، اسے جھیل لیجیے. آسان ہے نا؟ اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے. گویا کہ 0.0001 اور کروڑ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے دنیا کی زندگی اور جہنم کی زندگی سے. اور مصیبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرتے ہیں سڑک سے، دیکھتے ہیں کہ چند عورتیں بیٹھی ہیں. اللہ کے رسول گزرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہنس رہی ہیں، کچھ باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں. تو اللہ کے رسول ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ عورتیں، تم لوگوں کے لیے بڑا ہی سخت سزا میں نے دیکھا ہے آخرت میں. مصیبت یہ ہے کہ جہنمی اکثر عورت ہے. عامت اہل النار النساء، جہنم کے اکثر رہنے والے کون ہیں؟ عورتیں ہیں. عورتوں کے لیے مصیبت ہے میرے دوستوں. ان لوگوں کو اس پر غور کرنا چاہیے. فوراً صحابیہ سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول ہم نے کیا کیا، ہماری کیا غلطی تھی؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمہارے پاس 2 غلطیاں ہیں. غلطیاں کیا ہے؟ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. تم لوگ جو ہے بہت لعن تان کرتی ہو، زبانیں دراز ہے تمہارے زبانوں میں کنٹرول نہیں ہے، تم لوگ بہت جو ہے بولتی ہو. یہ ایسے مصیبت ہے زبان میرے دوستوں جو دیکھیے جہنم کو چلے گئے. اور دوسری چیز تکفرن العشیر، اور تمہارے خاوند اور شوہروں کے ساتھ بدسلوکی اور ان کی نافرمانی. یہ 2 ہے اس وجہ سے جہنم میں. کیوں؟ کیونکہ یہ 2 صحیح کر لے تو جنت ہے. مطلب یہ ہے کہ ذمہ داریاں بالکل کم ہے، 2 ہیں بس. ایک اپنے اخلاق کی حفاظت اور دوسرے اپنے خاوند اور شوہر کی اطاعت.
اطاعت شعار زندگی اپنے شوہر کے لیے اگر یہ کر لیں تو عورت کے لیے کیا ہے، بالکل موضوع آسان ہے، جنت کو چلے جائے گی. اس کے لیے کوئی جہاد کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے لیے گھر کے باہر کے موضوعات پر دخل اندازی کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے موضوع بہت آسان ہے، جنت آسان کرنا ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہے، لیکن جنت حاصل کرنا ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہے، لیکن یہ معمولی چیزیں بھی جب نہیں کرتی تو جہنم کو چلے جائیں گی. معمولی چیزیں یہ ذمہ داری ادا نہیں کری تو جہنم کو چلے جائیں گی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جہنم میں عام طور پر عورتیں ہوں گی اور ان کی غلطیاں کیا ہیں، زیادہ نہیں، صرف 2: لعنت بھیجنا، کثرت سے بولنا اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، زبان درازی، چرب زبان، اور دوسری چیز اپنے شوہر کی نافرمانی. یہ 2 چیزیں اگر اس پہ یہ صحیح طور پر عمل کر لے، اسے کنٹرول میں لا لے تو ان کے لیے جنت ہے، آسان ہے جنت. اور مردوں کے لیے تھوڑے اور ذمہ داریاں ہیں اور اس کے بعد جنت ہے ان لوگوں کے لیے. جنت بہت آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہے میرے دوستوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لیے جہنم میں کیا رکھا گیا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا. یہ جو ایمان ایسے مجالس میں ہوتا ہے، ایسا ایمان ہمیشہ آدمی کے دل میں ہو تو وہ گناہ ہی نہیں کرے گا. لیکن دنیا کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نسیان اور غفلت، بھول کو ہمارے دلوں میں چڑھا رکھا ہے جس کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں. لیکن دوسرے آپ کے لیے ایسے سورسز اللہ تعالیٰ پیدا کیا جو آپ کو یاد دلاتے رہتی ہیں. وہ کیا ہے؟ نماز. 5 وقت کی نماز فرض ہے، آپ کو ادا کرنا ہی. آپ نماز پڑھ لیں، نماز میں جا کر وہ چیزیں ادا کر دیں، وہ چیزیں پڑھ لیں تو آپ کا خیال، آپ کا غفلت ختم ہو جائے گا اور آپ ہوشیار ہو جائیں گے. اس لیے نمازیں فرض ہیں تاکہ آدمی جہنم اور آخرت کو بھول نہ پائے. اور قرآن میں ڈھیر سارے آیات جہنم اور آخرت کے تعلق سے ہیں، اسے پڑھا جائے. آدمی پڑھے گا تو اسے یاد آئے گا، جب وہ یاد رکھے گا تو گناہوں سے بچتا رہے گا. تو جنت کو حاصل کرنا بہت آسان ہے، لیکن مصیبت ہے کہ ہم لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں. دیکھیں یہ ہے جہنم، یہ حاصل کرنا، اس میں جانا اور دنیا کی چند تکلیفیں برداشت کرنا آپ کے سامنے ہے. آپ کے سامنے ہے. آپ سلیکٹ کیجئے کہ کون سی زندگی چاہیے آپ. اللہ کی فرما برداری، نیکوکاروں کی زندگی، توحید پر چلنا، شرک و بدعت کو چھوڑنا، اللہ اللہ کہتے رہنا اور اللہ کے دین کے نشر و اشاعت، اچھے اخلاق، یہ معمولی موضوعات ہیں. آپ ایک طرف دیکھیں جہنم کی کیسی عذابیں ہیں. دیکھیے آپ کو میں گن کر دکھاتا ہوں ابھی کیسے کیسے عذاب ہیں. 2 میں سے آپ اپنی زندگی سلیکٹ کیجیے. یہ مت سمجھیے کہ یہ رمضان کے چند دن میں عبادت کر لوں گا اور اس کے بعد پرانا میرا رویہ ہے. نہیں میرے دوستوں، میں جیسے بتایا دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمان اور رحیم ہے، لیکن آپ ایک مرتبہ جہنم میں چلے جائیں گے، آپ کا داخلہ جہنم میں ہو جائے گا. آپ کا اللہ آپ کی بات نہیں سنے گا. کتنی بڑی ذلت ہے. آپ کا اللہ، آپ جسے بہت قریب سمجھتے ہیں، دنیا میں مومن سب سے قریب جس کو مانتا ہے اس کا رب ہے. جب وہ پریشان ہو جاتا ہے، جب اسے اس کی بیوی ہاتھ چھوڑ دے دیتی ہے، جب اس کے گھر والے اسے چھوڑ دیتے ہیں، جب اس کے دوست اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو آدمی اپنے دل میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور ایسا محسوس کرتا ہے کہ یہ ایک اللہ ہے جو میری طرفداری کر رہا ہے، جس کے طرف میں رجوع ہو رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میرے مسائل حل کرے گا. ایک آدمی کی زندگی میں کیسے پریشانی آتے ہیں جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی ایک مرجع ہے. اللہ ہی ایک مرجع ہے. تصور کیجئے کہ آپ جنگل میں پھنس گئے یا پھر آپ سمندر میں کشتی میں گئے اور سمندر پھٹ گئے اور سمندر کی جو ہے ہولناکیوں کی وجہ سے آپ کی کشتی پھٹ گئی اور آپ سمندر میں اکیلے تڑپ رہے ہیں. اس وقت آپ کا رب ہی ساتھ دے گا، اس کے علاوہ کوئی آپ کو ساتھ نہیں دے گا. جب آدمی چیخ کر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ ہی کو پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کے سامنے آپ کو جو ہے ڈھیر سارے تحفے پیش کرتا ہے، قبول کر لو. ہر رات تو رات کی جو ہے آخری پہر میں آتا ہے پہلے آسمان میں، کہتا ہے حل من مستغفر فاغفر له. ہے کوئی آدمی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کرتا ہوں. ہر روز آپ کے ڈھیر سارے گناہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، آپ کے جو ہے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے. ایسا رب، ایسا خدا، ایسا رحمان، ایسا رحیم جو آپ کے پاس سب سے محبوب ہے،
ایسا رحمان آپ جہنم میں چلے جائیں گے تو آپ کو پلٹ کر تک نہیں دیکھے گا، آپ کی طرف پلٹ کر تک نہیں دیکھے گا، لیکن آپ کے لیے الٹا سخت ہو جائے گا، آپ کے لیے قہار ہو جائے گا، آپ کے لیے جبار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفاتوں میں بعض ایسی صفات ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں، جیسے قہار، جبار، سختی کرنے والا، زبردستی کرنے والا۔ آپ چلے جائیں گے ایک مرتبہ جہنم میں میرے دوستو، ختم، موضوع ختم۔ اللہ تعالیٰ کی رسوائی اور آپ کے لیے ذلت ہے، بس آپ چیخیں گے، پکاریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو نہیں سنے گا، نہیں چلے گی آپ کی بات، کیونکہ آپ ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ صرف اپنی لعنت رکھا ہوا ہے۔ اللہ المستعان۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں کہ جہنم کے ایسے ہولناکیاں ہیں، ایسے پریشانیاں ہیں، اگر آدمی کو جو دنیا میں ہے اسے ایک لمحے کے لیے جہنم میں، صرف ایک لمحہ جہنم میں ڈالا گیا، پھر اسے باہر نکالا گیا، اس آدمی سے اگر آپ پوچھیں گے تو آدمی کہے گا مزہ کیا ہے، لذت کیا ہے، یہ دو ایسے حرف ہیں جس کے معنی میرے ڈکشنری میں نہیں ہے، میں وہ مزہ نہیں جانتا۔ صرف ایک لمحے کے لیے اگر یہ جہنم میں جا کر باہر آئے تو کیا کہے گا، یہ مزہ میں نہیں جانتا، یہ مزہ کیا چیز ہے، یہ کون سا حرف ہے، یہ لذت مزہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ ویسی مصیبت دیکھ رہا ہے ایک لمحے کے لیے۔ وہ برعکس اگر اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو جنت میں ایک لمحے کے لیے ڈالے اور نکالے تو اس آدمی سے اگر پوچھا جائے تو مصیبت، عذاب، پریشانیاں، تکلیفیں، اس کے تعلق سے تمہاری رائے کیا ہے، تو آدمی کہے گا یہ ایسے الفاظ ہیں جس کے معنی میرے ڈکشنری میں نہیں ہے، میں نہیں جانتا، کیونکہ ایسی لذتیں، ایسی خوبیاں، ایسا خوشنما منظر اور ایسے خوشبوئیں وہ دیکھ کر آئے گا کہ اسے یہ الفاظ کے معنی بھلا دیں گے۔ میرے دوستوں آپ تصور کیجئے آپ کے سامنے اب فیصلہ ہے کہ آپ جنت کا راستہ اختیار کریں یا پھر دوزخ کا راستہ اختیار کریں۔ آپ جنت کا راستہ اختیار کرتے تو میں بتاتا ہوں آپ کے لیے معاملات آسان ہیں، نماز ادا کیجئے، زکات دیجئے، حج کیجئے، روزہ رکھیے اور اچھے اخلاق سے زندگی گزاریے، آپ کے لیے جنت ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، یا رسول اللہ ارأيت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ادخل الجنہ؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں نعم۔ اللہ کے رسول میں نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اس وقت جو ہے زکات اور حج فرض نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول میں نماز پڑھتا ہوں اور روزے رکھتا ہوں، اللہ کے رسول کیا میں جنت کو جاؤں گا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں بس، اور نماز بھی کیا ہے، فرض، صلیت المکتوبات، فرض نماز پڑھوں گا بس، کوئی نفل سنت نہیں ہے، اتنا ہی پڑھوں گا، اللہ کے رسول میں جنت کو جا سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہاں آپ کے لیے جنت۔ ایک صحابی آتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے جنتی ہے۔ اللہ کے رسول کے ایک بہت بڑے صحابی تھے جن کا نام عمرو بن عاص تھا، وہ بولے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص، وہ بولے کہ آدمی کے پاس کیا ہے جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنتی ہے۔ دوسرے دن وہ صحابی آتے ہیں اپنے چپلوں کو اٹھا کر، جیسے ہم میں سے آپ جو ہے بعض لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں چپلوں کو اٹھا کر لے کر آتے ہیں، تو وہ صحابی مسجد میں داخل ہوئے اپنے چپلوں کو اٹھا کر لے کر آتے ہیں، اللہ کے رسول دیکھ کر کہتے ہیں کہ آدمی جنتی ہے۔ اب عبداللہ بن عمرو بن عاص کو پھر پریشانی ہوتی ہے کہ پھر دوبارہ وہی بات، پھر تیسرے دن پھر اللہ کے رسول دیکھ کر کہتے ہیں کہ آدمی جنتی ہے۔ اب عبداللہ بن عمرو بن عاص کو رہا نہیں گیا، بولے کہ میں ضرور جان لوں گا کہ آدمی کے پاس وہ کیا صفات ہے جس کی وجہ سے بڑی آسانی سے جنت کو جا رہا ہے، اور میں جہنم کے تعلق سے پڑھ کر تھک گیا ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ آدمی بڑے آسانی سے کائنات کے رسول کی زبانی سرٹیفکیٹ لے رہا ہے کہ یہ آدمی جنت میں جانے والا۔ چاہتے ہیں اس آدمی سے کہتے ہیں کہ مجھے گھر میں لوگوں نے بھگا دیا ہے، میں آپ کے پاس جو ہے رات گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ صاحب بولے کہ رہ جائیے۔ رات میں رہتے ہیں اور رات میں دیکھتے ہیں کہ ان کی عبادت کیسی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ تہجد کو اٹھ رہے ہیں، وہ تہجد بھی نہیں اٹھ رہے، راتوں میں ان کی عبادت ہے لیکن ان کی عبادتیں معمولی ہے، لیکن آدمی کی زندگی بہت سمپل ہے، کچھ زیادہ تکلیفات نہیں ہے، بہت نارمل آدمی ہے، بات چیت بھی نارمل ہے۔ 3 دن کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے پاس یہ سنا ہے اور میں نے آپ کے پاس وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں دیکھی ہے، آپ اور میرے درمیان کمپیئر کیا جائے تو میں بیٹر ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کے جو ہے تعلق سے سنا ہے۔ تو صحابی سوچ کر کہتے ہیں کہ میرے پاس ویسی کوئی خاص عبادت نہیں ہے،
لیکن میں ایک کام کرتا ہوں. پوچھے کہ کیا کام ہے؟ کہتے ہیں کہ جب بھی میں بستر میں جاتا ہوں تو دنیا کے پورے لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں، جو جو مجھ پر ظلم کیے ہیں، جو جو میری زمینوں گھر پہ ہیں، جو جو مجھے تکلیف دیے ہیں، جو جو مجھے اذیتیں دیے ہیں، جو جو میرے دل کو جھنجھوڑ دیے ہیں، جو بھی ہو میں بستر میں جاتا ہوں تمام کو معاف کر دیتا ہوں. بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم تمام کو معاف کرے. بس دل صاف ستھرا پاک، تکبری سے دور، کینے کپٹ سے دور، حسد سے دور، یہ دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ دل ہونا چاہیے. اس دل کو کہتے ہیں قلب سلیم، قلب منیب. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو اللہ تعالیٰ کو غیب میں ڈرے، اللہ تعالیٰ کو جب اکیلا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کو سوچے اور اس کے آنکھوں میں سے پانی زاروں قطار نکلے، ایسا خوف ہو تو ایسے آدمی کا دل جسے کہیں گے قلب منیب، جو لوٹنے والا دل ہے. اور قیامت کے دن صرف اس آدمی کے لیے فلاح ہے جو ایسا دل لے کر آئے گا، جو سلیم ہے، کوئی مرض نہیں ہے، پاک دل ہے. ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن فلاح ہے میرے دوستو. تو میرے دوستو دنیا میں جو بھی اللہ تعالی ہم کو دے رکھا ہے اس کے ذریعے سے جنت حاصل کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. لیکن ظالم ہے وہ آدمی اتنے چھوٹوں کے بعد، اتنے طریقوں کے بعد، اتنے آسانیوں کے بعد بھی جہنم کو جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا، ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا. اتنے چھوٹ، اتنے آسانیاں اور اتنی لمبی مدت دنیا میں رہا ہے، کھایا ہے، پیا ہے، اور اتنے چھوٹ کے باوجود پھر جہنم کو جا رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جہنمی پر کبھی بھی رحمت اور کرم کی نظریں نہیں ڈالے گا میرے دوستوں. اور اس کے بعد جہنمیوں کے چہرے شکل کیسے ہوں گے، اس کے تعلق سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں سنایا ہے. جہنم میں جہنمی ایسے روئیں گے جن کے آنکھوں سے پانی نہیں، خون نکلے گا. خون نکل کر اس کے جو ہے ندیاں بہ رہے ہوں گی. حاکم کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت. ندیاں بہ رہے ہوں گی، روگا جہنم میں. اس کی پریشانیاں جھیل کر جب رونا شروع کرے گا آنکھوں میں سے خون نکل آئیں گے. دم نکلے گا، دم نہیں نکلے گا، خون نکل آئے گا، آنسو نہیں آئیں گے. دنیا میں جو آپ کے جو ہے چند آنسو آتے ہیں. دیکھیے کیسا ظالم آدمی ہے، اسے کہا گیا کہ دنیا میں تو 2 خطرے اللہ سے ڈر کر پانی نکال، جنت کو چلے جائے گا. لیکن جہنم چونکہ وہ 2 خطرے نہیں نکالا. بعض لوگوں کے دل پتھر ہوتے ہیں میرے دوست. آپ ان کو چاہے آخرت سے جتنا بھی ڈرائیں، آپ ان کے سامنے جہنم کے تعلق سے جتنا بھی بولیں، لیکن دنیا میں ملوث ہو کے دنیا کی باتیں سن کے ان کے دل اتنے کالے ہو جاتے ہیں، یہ تمام باتیں گویا کہ پہاڑ کے پاس آ کر ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہیں، اثر ہی نہیں ہوتا. خاص طور پر منافقین ایسے ہی ہوتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ منافقین یہ مدینے کا دور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس کے بعد منافقین نہیں ہے. نہیں، بالکل غلط بات ہے. آج کا آپ سروے لیں گے تو 95% مسلمانوں میں منافقین نکلیں گے. 95% کہہ رہا ہوں، یہ 1-2 نہیں، 95%. نہیں معلوم آپ اور میرا نام اس میں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. 95% نکلیں گے جو پکے منافق ہیں. اور آپ مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں ایسے لوگوں. آپ 1000 ڈرائیے، 1000 کہیے، وہ کہے گا کہ بھائی سب رہنے بھائی، سود لینا اب کیا بھی کر نہیں سکتا. وہ نمازیں بات پڑھیں گے، وہ سب بیکار بات ہے. جی ایسے کہنے والے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں موجود ہیں. تو ایسے کہنے والے کو آپ جو ہے سمجھ لیجئے کہ یہ آدمی پکا منافق ہے، اس کا دل کالا ہو گیا. آپ کوشش کیجئے کہ نصیحت کرے، ورنہ اس کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ اس نے جہنم میں اپنا جو ہے ایک سیٹ مقرر کر لیا ہے دنیا میں بیٹھ کر. اللہ المستعان ایسے آدمی سے جو ہے ہم کو بچائیں. تو جہنم میں جہنمیوں کے آنکھوں سے خون نکل کے اس کے ندیاں بہ رہی ہوں گی. اور جیسے بتایا میں جہنمیوں کے جسم بڑے بڑے ہوں گے، جو خاص طور پر دنیا میں تکبر کیا ہے. تکبر کی وجہ سے کئی لوگ جہنم کو جائیں گے میرے دوست. اچھے اخلاق میں سب سے بہترین اخلاق کیا ہے؟ غصے کو پینا. اور سب سے بدترین اخلاق کیا ہے؟ تکبری کرنا. اخلاق میں سب سے بدتر اخلاق کیا ہے؟ تکبری کرنا. تکبری اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا. اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، میں کچھ اور ہوں سمجھنا، یہ انتہائی بدترین صفت ہے میرے دوستوں. تو صرف اس صفت کی وجہ سے کئی لوگوں کو جہنم میں جھونکا جائے گا. حدیث میں آتا ہے جو لوگ دنیا میں متکبر تھے، جو لوگ دنیا میں کبر والے تھے، جن کے دل غرور سے بھرے ہوئے تھے، ایسے لوگوں کے جسم چھوٹے ہوں گے. بالکل برعکس
اور مصیبت، یعنی دنیا میں تو اکڑ کر چلا نا، اترا کر چلا، اب یہاں پر تیرے جسم چھوٹے ہیں، تجھے جہنمی رون دیں گے، روزانہ تم لوگوں کو کھدل دیا جائے، کچل دیے جاؤ گے، پھر زندگی ملے گی اور پھر جہنمی ذلت برداشت کرتے رہو گی. یہ حالت ہوگی تکبر کرنے والے کی. اور اس کے بعد جہنمیوں کے گال جو ہے، گال انتہائی سیاہ ہوں گے. آپ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اس سے کالی چیز میں نے کبھی نہیں دیکھا. انتہائی ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، سیاہ کالے ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، اور ان کے دانتے ہرے ہو جائیں گے. ایسا بھیانک منظر ہو جائے گا کیونکہ اس نے اس سے بدترین مناظر جہنم میں دیکھا. اسی لیے کہا جاتا ہے جو مومن جہنم میں رہا، جس کی نیکیاں بہت کم تھی، بہت کم تھی، صرف ایک رائے کے دانے کے 100% کم چیز کا ایمان ہونے کی وجہ سے اسے جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا. آخری میں جب یہ جہنم سے نکلے گا تو اس کا چہرہ اتنا بھیانک، اتنا بھیانک، اتنا بھیانک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جانے سے پہلے کئی مرتبہ دھلائے گا، کئی سال دھلائے گا. دھلا کے اس کے سیاہی کو، اس کے کالے پن کو دور کیا جائے گا. جب اس کے چہرہ کھل جائے اور کچھ خوبصورتی آ جائے تو جنت میں بھیجا جائے گا. کیونکہ اسے ایسے ہی بھیج دیا جائے تو جنتی پریشان ہو جائیں گے، ان کی لذتیں، ان کی خوشیاں ختم ہو جائیں گی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے خوب دھو کر جنت کو بھیجے گا. ابھی کب جائے گا نہیں معلوم، کتنے سال، کتنے لاکھ سال جہنم میں رہا، اللہ عالم. یہ حالت تھی جہنمیوں کی. اب جہنمیوں کے لیے کھانے پینے کے لیے کیا چیزیں ہیں وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیتے ہیں. جہنمی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں 4 قسم کے کھانے ذکر کیا ہے. ایک ہے زقوم، ایک ہے ضریع، ایک ہے غسلین، ایک ہے ذو غصہ. یہ 4 قسم کے کھانے، 4 ڈشز اللہ تعالیٰ جو ہے جہنمی کے لیے قرآن میں ذکر کیا ہے. یعنی مینو کارڈ بہت ہے، مختصر طور پر آپ کو 4 ڈشز بتائے گئے ہیں کہ کیسے ہوگا. اور بھی مینو ہے، اور بھی لمبی تفصیل ہے. جی دنیا کے ہوٹلز نہیں کہ آپ کچھ پوچھے بولے نہیں، ویسا نہیں ہے. آپ جو بھی اشارہ کریں گے وہ عذاب موجود ہوگا ادھر. تو 4 قسم کے بدترین کھانے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے لیے رکھا ہے. سب سے بدترین کھانا جس کا نام ہے زقوم. یہ قسم کی جھاڑی ہے جو جنت میں، اعوذ باللہ، جہنم میں نکلے گی. یہ جھاڑی ہے جو جیسے ہی نکلے گی انتہائی بدبو پھیلے گی، اور اس جھاڑی سے گیسز آئیں گے. پتہ نہیں کس قسم کی جھاڑی ہے. اور یہ جھاڑی، اس کے پھول جو ہے شیطان کے چہروں جیسے ہوں گے. اور اسے جو ہے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو کھلایا جائے گا. جیسے ہی جہنمی کھائے گا اسے، اس کے حلق کو چیرتے ہوئے اس کے پیٹ میں اترے گا، اور جیسے ہی پیٹ میں چلے جائے گا وہ جو ہے ادھر ڈیزالو ہو کے کھولنے لگے گا. کغل الحمیم، جیسے جو ہے دنیا میں آپ کھولتا ہوا پانی دیکھتے ہیں، اس طریقے سے جہنمی کے پیٹ میں یہ زقوم جانے کے بعد پیٹ میں کھولنے لگے گا، پیٹ میں انتڑیاں جلنا شروع ہو جائیں گی. یہ قسم کا کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے لیے تیار کیا ہے. ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ یہ زقوم جو ہے، اس جھاڑی کا ایک حصہ، اس جھاڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اگر دنیا میں آ جائے تو دنیا میں جتنے بھی قسم کے کھانے پینے کی چیزیں، جتنے بھی قسم کے اسباب معیشت جو بھی ہے، پورے کا پورا تباہ و برباد ہو جائے گا، ہریالی ختم ہو جائے گی. جہنم کا یہ جو چھوٹا ٹکڑا دنیا میں آ جائے تو پوری کی پوری ہریالی ختم ہو جائے گی، اتنا زہریلا ہوگا. لیکن جہنمی سے روز کھائے گا. آپ پوچھیں گے جہنمی کیوں کھائے گا، ایسے چھوڑ دے؟ نہیں نہیں، ادھر اس کی مرضی نہیں چلے گی، ادھر اس کی مرضی چلے گی نہیں. اسے کھائے گا، روز کھائے گا. اسے معلوم ہے کھانے کے بعد کیا ہوگا، کیا پریشانیاں، لیکن اس کی مرضی نہیں ہے، کھائے گا ادھر. اور اسے اذیت پر اذیت ہوتی رہے گی. اور اس کے بعد یہ جیسے ہی پیٹ میں جائے، کھولتا ہوا پانی بن جائے گا اور پیٹ میں پھٹیں گی، اور آنکھوں سے خون نکلا آئے گا، اور جسم میں پھوڑے اور دمبل آ جائیں گے، جس میں جو ہے ایک قسم کا پیپ نکل آئے گا، ایک قسم کا پانی نکل آئے گا جس کا نام ہے ضریع. لیس لهم طعام الا من ضریع. ہم پڑھتے ہیں ہر جمعہ میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اس لیے کہ جمعہ کے دن بھی آپ یہ چیز یاد کریں. جمعہ کے دن آپ نماز کے لیے آئیں، ہم نہیں سمجھتے آیات. جی ہم اتنے بدبخت ہیں، اتنے ظالم ہیں کہ ہم نے کبھی بھی اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. باتیں بہت ساری ہیں،
لیکن کبھی بھی ہم ایسے ظالم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ نہیں پائے. کیسے ظالم ہم لوگ؟ ٹرانسلیشن کب تک چلتا رہے گا؟ اللہ کے کلام کو کیوں نہیں، اس کی کوششیں کیوں نہیں کرتے ہم کمانے کے لیے ہزار کوشش کرتے ہیں. جیسے پتا ہے آسان ہے جی، جنت حاصل کرنا بہت آسان ہے، دنیا کی زندگی آسان ہے، جہنم کی آگ سے، جہنم کی زندگی سے بہت کروڑوں درجے آسان ہے. لیکن دیکھیں ظالم غفلت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جس پر اس کا ایمان ہے یا نہیں ہے، ایمان ہے، ایمان سب کچھ ہے، لیکن کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ اس کتاب کو سمجھے. آپ کو آپ کا دوست سے خط بھیجا سعودی میں، آپ اپنے گھر میں رکھیں 10 سال سے، پڑھے نہیں اسے، کبھی بھی آپ نے کوشش نہیں کیا کہ اسے پڑھے، تو آپ کیسے دوست ہیں؟ آپ کیسے ظالم ہیں؟ میرے دوستو، اللہ کی کتاب کیوں ہم اس کتاب کو پڑھ کر نہیں سمجھے؟ اس کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہم نے کیا کیا کوششیں کی ہیں؟ کماتے ہیں، محنتیں پڑھتے ہیں، 10 گھنٹے 12 گھنٹے ہم جو ہے محنت کر کماتے ہیں، جو ہے سب کچھ کرتے ہیں، اور جب امتحانات آتے ہیں تو انجینئر پڑھنے والے، دوسرے سبجیکٹس پڑھنے والے بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، اور کفار کی زبان کو ہم نے اپنا زبان بنا رکھا ہے. انگریزی زبان، ہم اردو بات کرتے ہیں تو بھی 4 الفاظ انگریزی کے آ جاتے ہیں، کیونکہ ڈیفالٹ بولتا ہے آدمی، کیونکہ انگریزی زبان اس کے دل میں گھر کر گئی نا. 4 الفاظ انگریزی کے بول دے تو لوگ جو سامنے والا سمجھتے ہیں کہ آدمی تھوڑا ایجوکیٹڈ ہے، تھوڑا سیولائزڈ ہے، یہ آدمی جو ہے تھوڑا مہذب ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے. اس لیے کیا ہے، جب بھی بات بولے تو 2 الفاظ انگلش کے آگے پیچھے ہوں گے. جی میں یہ نہیں کہتا کہ انگریزی سیکھنا غلط بات ہے، لیکن یہ انگریزی کفاروں کی زبان سب سے کمزور زبان ہے. کفار خود کہتے ہیں، بعض جو ہے فلاسفرز کہتے ہیں کہ انگلش لینگویج فولش لینگویج، اس کی کوئی اساس نہیں ہے جی، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس سے بہتر فرانسی یا دوسرے زبانیں ہیں. لیکن ہم ایسی زبان کو دل و جہان سے لگا رکھے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی زبان کو، عربی زبان کو جو بہت ہی آسان ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیے اپنی کتاب، اپنے میسیج کو آسان زبان میں اتارا ہے جی. اللہ تعالیٰ اتنا آسان کیا ہے کہ آپ بڑی آسانی سمجھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. کیوں ہم نے اس کی کوشش نہیں کی جی؟ اگر ہم نیک نیتی سے اس زبان کو پڑھیں اور قرآن سمجھ لیں، آخری الٹیمیٹ مقصد قرآن سمجھیں. اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ اور آپ گفتگو کر رہے ہیں. قرآن ایسی چیز ہے جو آپ اور اللہ کے بیچ میں گفتگو چل رہی ہے. اللہ سے آپ کلام کر رہے ہیں بھائی، ٹرانسلیشن ہوتا نہیں ہے. اللہ کے کلام کو، اللہ کے الفاظ کو آپ پڑھ رہے ہیں، گویا کہ آپ اور اللہ ہم کلام ہو گئے ہیں. کتنی عظیم چیزیں، لیکن ہم نے کبھی بھی کوشش نہیں کی، کبھی بھی ہم نے اس چیز کے حاصل نہیں کی. تو جہنمی کے جسم سے جو پانی نکلے گا اسے کہتے ہیں ضریع. جیسے اس کے جسم سے نکلے گا وہ اسے پینا شروع کرے گا، کیونکہ پانی نہیں ہے نا، پیاس تو لگ رہی ہے، انتہائی سخت پیاس ہے، گیسس، گرمی، پیاس. ہم روزہ رکھتے ہیں، آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پیاس لگ جائے تو آدمی چیختا ہے، چلاتا ہے. اور بعض لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اتنی تکلیف کیوں بھائی جی، اتنی پریشانی کیوں بھائی؟ آپ کے لیے اتنی پریشانی آئیں گے مرنے کے بعد. اگر یہ نہیں جھیلے تو ادھر جھیلیں گے. تو ادھر جو سختی ہوگی، ادھر پیاس ہوگی، ہزاروں سال کا پیاس ہوگا، آدمی کا حلق سوکھ کے اس کے زبان باہر آ رہے ہوں گے. مصیبت یہ ہے کہ موت نہیں آئے گی. موت آ جائے تو بچ جائے نا، موت نہیں آئے گی، جھیلے گا جھیلے گا. تو جب اس کے جسم سے پانی اور پھوڑوں سے جو ہے پیپ نکلے گا تو اسے پیے گا. اسی کو کہتے ہیں ضریع. لیس لہم طعام الا من ضریع. اور جہنمیوں کے لیے پینے کے لیے، کھانے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف یہ ہے جو وہ پیے گا. یہ کھانے کے لسٹ میں آتا ہے، کیونکہ یہ ضریع جو پیپ ہے جسے آدمی کھائے گا. اللہ المستعان. اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہم کو بچائیں. اور تیسری چیز ہے جو جہنمی کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، وہ ہے غسلین. یہ غسلین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے لا طعام الا من غسلین. جہنمیوں کے لیے غسلین کا ایک کھانا دیا جائے گا. یہ کھانا کیا ہے؟ جب جہنمیوں کے زخم جو ہیں، جب پیٹ میں یہ چیزیں جائیں گی تو اس کے جسم میں سے جو ہے انگارے نکل آئیں گے، گرم جو ہے مادہ اندر سے نکل کر آئے گا. اسے کہتے ہیں غسلین، جسے وہ کیا ہے اٹھا کر کھائے گا، ایک دوسرے اٹھا کر کھائیں گے. غسلین کہا جاتا ہے میرے دوست. یہ آپ کے لیے بہتر ہے یا پھر دنیا میں چند لمحے روزہ رکھ لے، چند لمحے اللہ کو یاد کر لے، چند لمحے اللہ کے لیے خرچ کر لے، چند لمحے اللہ کو سوچ کر رو لے. یہ بہتر ہے یا پھر یہ زندگی بہتر ہے؟
اللہ المستعان، آپ خود فیصلہ کریں اور کہنے والا خود فیصلہ کرے. اور اللہ تعالیٰ جہنمی کے لیے 4ویں قسم کی کھانا، ان لدینا انکالا وطعاما ذا غصہ. اور اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے لیے ایسا کھانا دے گا جو کھاتے اٹک جائے گا، کھاتے اٹک جائے گا. اگر کچھ ہڈی، چھوٹی ہڈی اٹک جائے، تھوڑا جو ہے کچھ دوا اٹک جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اب جہنم میں جو بھی کھائے گا اٹک جائے گا، اور اٹکنے والی چیز کیا ہے؟ زہریلی ہے، جو اس کے گلے کے جو ہے حلق کے تمام قسم کے رگوں کو زہر میں کھول دے گا. اس قسم کا کھانا دیا جائے گا جہنمی کے لیے. یہ ہے 4 قسم کے کھانے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. جو انتہائی جتنے بھی الفاظ میں کہوں، جتنا بھی میں کہوں، جب تک آپ قرآن پڑھ کے اس کا صحیح لذت نہیں لیتے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. بہرحال جو بھی سمجھنا ہے سمجھ لیجیے. اور پینے کے لیے انتظام جہنمیوں کے لیے 5 قسم کے پانی کا انتظام کیا گیا ہے جہنمیوں کے لیے. ایک پانی ہے ماء حمیم. یہ پانی کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی ہے، پانی کھول رہا ہے، بوائل ہو رہا ہے. انتہائی قسم کا جو ہے اس کے اندر جو ہے گرمی ہے. اسے لے گا جہنمی پیے گا، لے گا اور جہنمی پیے گا. اسے کہتے ہیں ماء حمیم. ایک دوسرا پانی جو ماء صدید، جو خالص پیپ ہے، جو خالص کیا ہے؟ پیپ ہے. اسے جہنمی پیے گا. اللہ المستعان. ایک دوسرا قسم کا پینے کا ہے انتظام جس کا نام ہے ماء کالمہل. ایک ایسا پانی رکھا ہے جسے جو ہے اللہ تعالیٰ مہل کی طرح کہتا ہے. یہ کیا ہے؟ جب تیل کو آپ انتہائی گرم کریں، ہزاروں فارن ہیٹس میں آپ گرم کریں تو تیل جو ہے اس کے اندر سے چند پارٹیکلز نیچے گرائے گا. ریکارڈنگ ختم ہوا ہے شاید. گرائے گا جسے وہ نیچے آ کر جم جاتا ہے، جسے کہتے ہیں تلچھٹ. جسے کہتے ہیں تلچھٹ اردو میں کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ انتہائی گرمی ہوگی اسے جو ہے جہنم کے پانی کے نیچے سے نکال کر جہنمی کے منہ میں ڈالا جائے گا، جسے جہنمی تمام قسم کے پریشانیاں جھیلتے ہوئے پیے گا. 4تھے قسم کا پانی جسے غساق کہا جاتا ہے. غساق یہ کیا ہے؟ بدبودار پانی ہے. کالا پانی اور بدبودار پانی ہے. بدبودار، آپ قریب بھی نہیں لا سکتے، لیکن یہ پانی وہ پیے گا، جھیلتے ہوئے پیے گا. ایک 5ویں قسم کا پینے کا انتظام ہے جو صرف شراب خوروں کے لیے، جسے کہا جاتا ہے پانی طینۃ الخبال. یہ کیا ہے؟ طینۃ الخبال. یہ جہنمیوں کا پسینہ ہے. جہنمی جب گرمی جھیل جھیل کر ان کے جسم سے پسینہ نکلے گا، اسے الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا، جسے جمع کر پھر ان لوگوں کو دیا جائے گا جو دنیا میں شراب پیتے ہیں، جو دنیا میں چسکا لیتے ہیں، جو دنیا میں شراب روحی کے نام سے پیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایسا پانی ہے جو چسکا لا لے، مزہ لا لے. ان لوگوں کے لیے وہاں پر یہ مزہ ہے کہ جہنمیوں کا پسینہ پیئیں گے. طینۃ الخبال حدیث میں آتا ہے جو لوگ شراب پیتے ہیں دنیا میں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے طینۃ الخبال رکھا ہے. تو صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ طینۃ الخبال جہنمیوں کا پسینہ ہے، پسینہ جسے جہنمی پئیں گے. تو میرے دوستو آپ کے لیے یہ پینا مشکل ہے جی، یہ پینا آپ کو پسند ہے تو آپ جو ہے شراب پیجئے. جو شراب پیتے ہیں پینے دو تاکہ وہ طینۃ الخبال پیئیں. جی اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے اچھے پینے کی چیز رکھے ہیں. مختلف قسم کے میوے ہیں، کیسے کیسے جوسس ہیں جی، کیسے کیسے پھل ہیں جسے آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں لیکن پھر بھی وہ سور کے پیشاب کی طرف، وہ جو ہے غلیظ چیز کی طرف آدمی مائل ہوتا ہے اور جا کر اسے پیتا ہے. اب پینے میں کیا مزہ ہے؟ اسے کچھ بھی مزہ نہیں. پیتے ہی انتہائی قسم کی سر کا درد آتا ہے اسے، جسے جھیلتا ہے اور چند لمحوں کے لیے دنیا بھولتا ہے. اس کے لیے جا کر لوگ اسے پیتے ہیں. جا کر دیکھیں گویا کہ فری بانٹا جا رہا ہے. لے لے کر پیتے ہیں، لے لے کر پیتے ہیں، جس میں پورے کے پورے نقصانات ہیں. کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، پورے کا پورا نقصان ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اس میں جو فائدے کا ذکر کیا ہے اس کی تجارت کا فائدہ ہے. اسے کنزیوم کرنے سے 100% نقصان ہے، 100% نقصان. کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں ہے. آدمی پیتا ہے، اگر یہ پی لیا ہے تو دیکھیے جہنم میں اسے طینۃ الخبال پلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے ایک دور سے جھلک بھی نہ دکھائیں. اللہ المستعان. اور مختلف قسم کے عذاب ہیں جیسے سخت پیاس
جہنمی پیاس جھیلتے رہیں گے. اب جب جھیل کر ان کی جو ہے زبان لٹک رہی ہوگی، ان کو گرم گرم پانی پلایا جائے گا. اور جہنمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے انتظام کیا ہے، سوئیں گے. اب کیسے سوئیں گے؟ ان لوگوں کے لیے جو بستر ہوگا وہ آگ کا ہوگا، جس میں وہ لوگ لیٹیں گے. جیسے ہی لیٹیں گے ان کے پیٹ کی چمڑیاں جھلس جائیں گی. جی، پیٹ کی چمڑیاں جھلس جائیں گی. اور اس کے بعد مختلف عذاب ہیں. اور کیا عذاب ہیں کہ جہنمیوں کو ان کے گردنوں میں جو ہے سنکلیاں ڈال کر، گردنوں میں زنجیریں ڈال کر کھینچا جائے گا. عذاب کھینچا جائے گا، کھینچ کر جہنم میں پھرایا جائے گا، کتوں کی طرح کھینچا جائے گا. لوگ ان کو دیکھیں گے، کھینچ کر جو ہے ملائکہ ان سے جہنم کا سیر کرائیں گے. اور اس کے بعد جہنم میں تنگ جگہوں میں ڈالا جائے گا. اور اس کے بعد یہ جو چہرہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اسے عزت دی ہے، اسے کہا گیا کہ یہ چہرہ تو اللہ کے سامنے جھکا، کسی اور کے سامنے مت جھکا. یہ چہرے کی جو ہے پانی کا تو حفاظت کر، ہزار سمجھایا گیا لیکن نہیں مانا ہے. جہنم میں چلے گیا تو اس چہرے کو اللہ تعالیٰ آگ کے سیلوں میں ڈال کر رون دے گا. ملائکہ اس کے چہرے کو پکڑیں گے اور اس کے بعد آگ کے سیلوں میں اس کے چہرے کو روندا جائے گا. تلفح وجوہہم جو ہے ان کے چہروں کو روندا جائے گا اور ان کے چہروں سے چمڑیاں نکل آئیں گی اور چہرے جو ہے جھلس جائیں گے، انتہائی کالے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد السموم والیحموم، ایک دوسرے قسم کا عذاب جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے، جو ہے زہریلے گیسز ہوں گے. دھوائیں ایسی آئیں گی جو انتہائی گرم، اور اس میں زہر ہوگا. زہر آدمی سونگے گا تو زہر پیٹ میں جائے گا، اور اسے منہ سے لے گا تو زہر پیٹ میں جائے گا. انتہائی قسم کی اس کے اندر گرمی ہوگی. یہ بھی قسم کا عذاب جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یہ عذاب میں ڈالنے کے بعد اچانک ان لوگوں کو اٹھا کر ایک دم سردی کے مقام میں لے کر جایا جائے گا. دیکھیے ایسا عذاب ہے، یہ جھیل رہا ہے آدمی. اچانک ملائکہ ان لوگوں کو چکیں گے، لے کر جا کر زمہریر میں ڈالیں گے جہاں انتہائی سردی ہوگی. تو تصور کیجئے کہ آدمی کی حالت کیا ہوگی. ابھی کب تک چلتے رہے گا؟ اللہ المستعان. یہ تمام عذاب ایک طرف ہے، اس کے علاوہ ایک عذاب ہے. وہ کیا ہے؟ رسوائی اور ذلت. آپ کو ذلیل کیا جائے گا، آپ کے دل کو بھی ٹھیس پہنچایا جائے گا. آپ کے دل کو ذلیل کر کے آپ کو انتہائی سخت عذاب دیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا. سب کے سامنے بلا کر بتایا جائے گا کہ آدمی نے فلان دن یہ کام کیا ہے، یہ آدمی فلان دن یہ غلطی کیا ہے، یہ مکار نے، یہ ظالم نے ایسا کیا ہے. جہنم کے اندر جہنمیوں کے درمیان ان چیزوں کا اعلان کیا جائے گا اور جہنمی ذلیل ہوتے جائیں گے. اور یہ مت سمجھیے کہ جنتیوں کو اس کی خبر نہیں ہے، لیکن جنتیوں کو یہ خبر پہنچایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ فلاں آدمی کو ذلیل کیا جا رہا ہے جہنم میں. ان کو بھی یہ خبر پہنچے گی. اس کے علاوہ جو ہے اللہ کے رسول نے اور اللہ نے قرآن میں ڈھیر سارے عذابوں کا ذکر کیا ہے. اگر موقع ملے تو کل ہم جو ہے اس کی بقیہ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. اسی سے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی سنا ہے، جو بھی ہم نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے خاص فضل و کرم سے، تیرے اسماء و حسنہ کے طفیل سے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ جہنم کا دور سے بھی جو ہے زیارت مت کروایا رب العالمین. اے اللہ ہم کو جہنم سے چھٹکارا دے. ہمارے گردنوں کو، ہمارے ماؤں کو، ہمارے باپوں کو، ہمارے بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے آل اولاد کو، ہمارے رشتہ داروں کو، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا دے. کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کی طرف ہم کو کھینچ کر مت لے جائے رب العالمین. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو تو بغیر حساب کتاب کے، اے اللہ ہم کو جنت میں داخل کر دے. اے اللہ بغیر حساب کتاب کے ہم سے کہہ دے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سوالات ہیں؟ سوال یہ ہے کہ شادی شدہ عورت کیا وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گی؟ کتاب و سنت سے سمجھائیے. نہیں، جو عورت کی شادی ہو گئی ہے اس پر سب سے پہلا فرض اس کے شوہر کی خدمت ہے. سب سے پہلے اس کے شوہر کی خدمت ہے. شوہر کی خدمت کرے گی حلال چیزوں میں اور شوہر کی اطاعت فرما بردار رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں اگر میں
سجدہ جو حرام ہے کسی کو نہیں کرنا چاہیے سوا اللہ کی، اگر میں سجدہ تم لوگوں کے لیے حلال کر دوں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، تو میں کہوں گا کہ تم عورتیں تمہارے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں۔ عورت کی شادی شدہ عورت کے لیے جنت حاصل کرنے کا طریقہ اس کا شوہر ہے، اس کی اطاعت کرے تو اس کے لیے جنت حاصل کرنا بہت آسان ہے جی ہاں، اگر وہ شوہر کی خدمت سے فارغ ہو گئی، حقوق ادا کر دی ہیں، تو ویسی صورت میں اپنے والدہ کی بھی جو خبر لے سکتی ہے اور والد کی بھی جو خبر لے سکتی ہے، ان کی بھی خدمت کر سکتی ہے جی، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مشکل بات نہیں کہ ایک عورت کو وہ اپنے شوہر کی بھی خدمت کرے اور اپنے والدین کی بھی خدمت کرے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسان ہے جی۔ اگر شوہر کے گھر میں رہ رہی ہے، شوہر کی خدمت کرے، جب وہ اپنے گھر میں آئے چند دنوں کے لیے، ادھر جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور جب بھی شوہر کے گھر میں ہیں ان کی زیارت کے لیے جائیں، اگر وہ غریب ہیں تو ان کو مالی مدد کریں، اگر وہ پریشان ہیں تو ان کے پریشان میں حصہ لیں، اور ان کے جو ہے دلی حالات کا بھی جو ہے ذہن میں جو ہے ان باتوں کو رکھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ کوئی جو ہے سخت موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ یہ آسان ہے۔ ہاں، سوال یہ کر رہی ہیں کہ اگر عورت جو ہے نیکوکار ہے، جنت میں چلی گئی، کیا وہ ان کے شوہر کے ساتھ رہے گی؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ نیکوکار ہیں، جو دنیا میں ایسا جوڑا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف، شوہر اور بیوی جو نیک ہیں، تو انشاءاللہ قیامت میں بھی یہ کیا ہے، شوہر اور بیوی رہیں گے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ شوہر کو دوسری بھی بیویاں ہوں گی جی، ادھر جو ہے آپ کے دل میں وہ غیرت، آپ کے دل میں وہ قدورت، آپ کے دل میں وہ، آپ کے ذہن میں وہ ٹینشن نہیں ہوگا، جنت میں آپ کے لیے سکون ہوگا، اور آپ جو ہے شوہر کو اجازت دے دیں گی کہ آپ دوسرے بیویوں کے پاس بھی جائیں۔ یہ الگ موضوع ہے، بہرحال تو سوال نہیں کیے، سوال ایک یہ ہے کہ کیا وہ جو ہے شوہر کی بیوی بن کر رہیں گی؟ کہ ہاں، اگر دونوں جنتی ہیں تو ضرور بھی ضرور یہ آپس میں کیا رہیں گے، میاں بیوی بن کر جنت میں بھی رہیں گے، اور مل کر جو ہے ادھر کیا ہے، خوشیاں بانٹیں گے۔ اگر شوہر نیک ہے، بیوی بد ہے، تو بیوی جہنم کو جائے گی، شوہر کے لیے دوسری بیوی ہوگی۔ اگر شوہر بدکار ہے وہ جہنم کو جائے گا، اور بیوی جو ہے اس کے لیے شوہر دوسرا کوئی جنتی ہوگا جسے اللہ تعالیٰ تیار کرے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے، سوال یہ کر رہی ہیں کہ ساس بہو کا مسئلہ سمجھائیے۔ ساس بہو کا مسئلہ جو ہے یہ آج کل لوگ اسے سنگین مسئلہ سمجھے ہیں، یہ کوئی سنگین مسئلہ نہیں ہے۔ پھر وہی مسئلہ آتا ہے کہ جب ایک عورت ایک نئے گھر میں جائے تو وہاں کا ماحول سمجھ لے، خاص طور پر شادی سے پہلے عورت کے لیے حق ہے کہ وہ اپنا شوہر اختیار کرے جی۔ گھر میں اگر رشتہ آئے، دیکھیں کہ یہ آدمی نیک ہے یا بد ہے، نماز کا پابند ہے، آدمی جو ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے، پوچھ تاچھ کرے، اس کے بعد شادی کرے۔ جب ایسے گھر میں جائیں تو وہاں کے ماحول کو سمجھ کر چلیں، خاص طور پر ساس کی دلی حالات کو، ان کی دلی احساسات کو سمجھ کر چلے۔ وہ ساس ہے، یہ شوہر کی ماں ہے، اب تم کو شوہر ملا ہے، لیکن ماں ہے جو جنی ہے جی، 25 سال 26 سال 30 سال تک اپنے پاس رکھی ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس اٹھا کر دے دی۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ ماں کو بھول جانا تمہیں، میں سب کچھ سننا جی، یہ نہیں کہنا چاہیے جی۔ شوہر کے لیے آپ سے بہتر، آپ سے افضل ان کی ماں ہے، آپ کے لیے آپ کا شوہر ہے، لیکن شوہر کے لیے اس کے والدین ہیں، اس کے بعد بیوی کا درجہ آتا ہے۔ تو نیک عورت، اطاعت شعار عورت، مسلمان عورت، اللہ کے رسول سے ڈرنے والی عورت شوہر کے لیے یہ موقع دیتی ہے کہ وہ والدین کی بھی خدمت کرے۔ اگر موقع نہ دے تو وہ والدین کے نافرمان بن جائیں گے، اور اس عورت کی وجہ سے ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، کیونکہ والدین کی نافرمانی کیا ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، ہو سکتا ہے آدمی جہنم کو چلے جائیں۔ اگر بیوی ایسے جو اسباب تیار نہ کرے، اسے جو ہے راستہ نہ دے، تو وہ کیسے والدین کی جو ہے خدمت کرے گا؟ تو عورت کو چاہیے کہ ذہن میں بات رکھے کہ میرے شوہر کی ماں وہ مجھ سے افضل ہے، یہ ذہن میں نہ لیں، ذہن میں پیدا کر لیں۔ ہو سکتا ہے آپ شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے، کیسے جھیل نہ پائیں، بعض عورتوں کے پاس جو ہے تھوڑا زیادہ ہی ہوتا ہے، نہیں، دل اس چیز پر اطمینان کر لے کہ یہ جو ساس ہے، جو میرے شوہر کی ماں ہے، یہ ان کے لیے مجھ سے افضل ہے، ان کے لیے مجھ سے افضل ہے، یہ سمجھ کر زندگی گزارے جی، تو زندگی بڑی آسانی سے بیتے گی۔ مسئلہ کب کھڑا ہوتا ہے؟ جب تو میں کا مسئلہ آتا ہے، جب ساس کہتی ہے کہ میرا بیٹا ایسا کرے، یہ آ کر کہتی ہے کہ نہیں خلاف کرے، تم کیا بولے ان کو، خلاف جاؤ تمہیں جی، ایسا کرنے سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ سمجھ لیں کہ ساس جو ہے بڑی ہی اہمیت والی
عورت ہے میرے شوہر کے لیے، تو جو ہے مسئلہ خود بخود تھم جائے گا انشاءاللہ، اسے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ یہ مسائل جو ہے ہمیشہ رہیں گے، صبر کے علاوہ جو ہے کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مسئلہ دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جائے، وہاں پر نصیحت سے کام لیں، وہاں پر جو ہے اگرچہ کے ساس ہو ان کو نصیحت کریں، ان کو بتائیں کہ شریعت میں کیا ہے، اسلام میں کیا ہے، تاکہ یہ حرام چیزوں سے وہ اور ان کے گھر والے بچ جائیں۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون